بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ اس وقت حکمران اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان خوب ٹھنی ہوئی ہے جی، اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں۔ اور جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یعنی کہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کا جو اصل پالیٹکس ہے، اصل ایک دوسرے کے ذہنوں میں زہر ہے، وہ اب سامنے آ رہا ہے، اور اب چیزیں کچھ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی 2-3 آپ کے سامنے میں خبریں رکھتا ہوں، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ نہ صرف بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ اس وقت انتہائی خطرے میں ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لے گی اور یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ آپ کو 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی، آپ خود بھی اس کو دیکھ لیں۔ نمبر 1، متحدہ قومی موومنٹ کو سب سے پہلے تو متحدہ قومی موومنٹ کی طرف پہلے بعد میں جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کچھ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ زرداری صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کو جب کچھ نہیں مل رہا تو زرداری صاحب نے پھر اس کا ایک اور طریقہ نکالا، اور وہ طریقہ نکالا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ انہوں نے ڈائیلاگ، مذاکرات ہی معطل کر دیے، اور جو کام 1 مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا، 2 مہینے گزرنے کے باوجود MQM کو کچھ نہیں دیا، اور مذاکرات بھی نہیں کیے، لیجسلیشن اور وہ تو دور کی بات ہے۔ لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ اگر ناراض ہوتی ہے، حکومت سے نکلتی ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کو، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت دھڑام سے نیچے گرے گی۔ سندھ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے متحدہ قومی موومنٹ کا جواب دے دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کیا کیا؟ مسلم لیگ نواز کی طرف دیکھا، اور خواجہ سعد رفیق صاحب فوراً پہنچے، ان کو تسلی اور تشفی دی، لیکن ظاہر ہے زرداری صاحب نے دینا ہے، مسلم لیگ نواز نے تو دینا نہیں کچھ MQM کو۔ خواجہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھی بتا دیا، اور عامر خان صاحب نے بتایا، اوپنلی بتایا کہ اگر پہلی والی حکومت MQM کے ووٹوں سے جا سکتی ہے تو موجودہ حکومت بھی MQM کے ووٹوں سے گر سکتی ہے۔ اور انہوں نے بھی وہی گلے شکوے کیے کہ جناب ہمیں تو کچھ دے ہی نہیں رہے، اور ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا، تو پھر ہم کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ ہم حکومت میں رہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، بلدیاتی قوانین کا معاملہ ہے، ترامیم کرنے کا، بلدیاتی انتخابات سر پہ پہنچ چکے ہیں، ایک چیز۔ دوسری بات طرف ایک ارسلان کو اٹھایا گیا، اور جو کہ MQM کا متحرک رکن، اب اس کو بھی MQM والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے اٹھایا کہ MQM حکومت کا ساتھ نہ چھوڑے، اور MQM کو پریشر میں لانے کے لیے ارسلان کو اٹھایا گیا۔ پہلے اس کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ کافی شور بپا ہوا تو اس کے بعد پھر اس کو رہا بھی کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا رینجرز کی طرف سے، اور کہا گیا کہ ان کو ایک شرط پہ چھوڑا گیا کہ وہ آئندہ تعاون کریں گے تحقیقات میں، اور پھر ان کے خلاف الزامات بھی، اگر اتنے سنگین الزامات ہیں تو پھر ان کو رہا کیوں کیا گیا، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو کیا یہ تمام اطلاعات درست تھیں؟ تو MQM والے کہتے ہیں کہ اب ہمیں انڈر پریشر کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کسی بھی صورت میں شہباز شریف کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ پیرالل چل رہی ہے، پراکسیز کے ذریعے اب پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور یہ ایک چیز۔ دوسری بات، آگے تھوڑا سا بڑھیں تو کاف لیگ میں بھی اب 2 گروپ، نہ صرف اس حد تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چودھری برادران، چودھری فیملی میں اس حد تک کھلا کے باتیں ہو رہی ہیں۔ چودھری وجاہت حسین نے انتہائی سنگین بات کر دی ہے، اور بھری محفل میں کی ہے، اوپنلی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی، یہ جو چودھری سالک حسین کو توڑا گیا، یعنی کہ چودھری شجاع صاحب کے بیٹے کو، چودھری شجاع صاحب کو کاف لیگ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس میں انہوں نے کہا کہ ڈالرز کا عمل دخل ہے، اور
انہوں نے اپنے ہی بھتیجے چودھری صالح حسین پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے زرداری صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ڈالرز ہمیں بھی دیں، تو زرداری صاحب نے کہا ڈالرز پہنچ جائیں گے۔ اب یہ چیز اسد عمر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جہاز میں پیسے لائے گئے، اور جب سندھ ہاؤس کا معاملہ چل رہا تھا اور منحرف ارکان اور خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جہاز میں پیسے آئے اور سندھ ہاؤس میں آئے اور پھر یہاں پہ اسلام آباد میں تقسیم کیے گئے۔ ان دنوں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ 5 سٹارز ہوٹل میں بھی کچھ پیسے تقسیم کیے گئے جو ارکان مقیم تھے۔ تو اب یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اب چودھری وجاہت حسین صاحب انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں، اور دیکھتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے اور چودھری صالح حسین صاحب کی طرف سے کیا ان کا رد عمل آتا ہے۔ اور یہ ایک چیز ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پنجاب کا جو ضمنی الیکشن ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار دستبردار کر لیے ہیں، اور اس کو نام دیا ہے مسلم لیگ نواز سے انتخابی اتحاد کا۔ تو اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جب لوگ دستبردار ہوئے تو کیا وہ ووٹ مسلم لیگ نواز کو دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ لہذا اس کو بھی اسی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب معاملات کچھ گڑبڑ ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور کمپنی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ ایم کیو ایم کے کا میسیج دینا، پیپلز پارٹی کا انکار کرنا ایم کیو ایم کو، اور ادھر سے پیپلز پارٹی کو انکار کرنا مسلم لیگ نواز کی طرف سے، تو یہ ساری چیزیں ذرا تھوڑے سی الارمنگ نہیں بلکہ زیادہ ساری الارمنگ ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں پھر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں بھی مسلم لیگ نواز اور بات کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور بات کر رہی ہے، تو ذرا کھل کے اب کارڈ کھیلنا شروع کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا آگے کہ معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ نہیں لے رہی، تو اس ساری سچویشن میں اب ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارا ملبہ کس پہ ڈالا جائے۔ اب یہ مفتاح اسماعیل صاحب پہ یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، اور اس میں ایاز صادق صاحب نے یہاں تک کہہ دیا مفتاح اسماعیل صاحب کو فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں کہ جناب یہ جو ایک مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اب بچے ڈرتے ہیں، مائیں بچوں کو ڈراتی ہیں جیسے کوئی ڈاکو آ گیا، اس طریقے سے مفتاح اسماعیل کے آنے پہ مائیں جو ہیں بچوں کو ڈرا رہی ہیں۔ اب یہ اس میں بھائی مفتاح اسماعیل صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب کو ناکام قرار دیا جائے اور یہ ایڈوائزری ان سے لے لی جائے، اور ان کو کہا جائے کہ یہ IMF سے مذاکرات کرنے میں ناکام رہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، جب سے سارے کام ان سے لے لیے ہیں، پیٹرول بڑھا دیا ہے کئی گنا، بجلی کی بڑھا دی قیمتیں، سب کچھ کر دیا، IMF کی شرائط بھی مان لیں، لیکن اب ان کو کہا جائے گا کہ جناب یہ ناکام ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لانا مقصود ہے، تو یہ بھی ایک اسحاق ڈار صاحب بھی اگر آتے ہیں تو یہ ایک اور کوشچن ہوگا جناب باجوہ صاحب سے کہ وہ اس کو کیسے افورڈ کریں گے، اور خاص طور پہ ان حالات میں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے آ چکی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کس کردار کے یا ان کا کتنا کردار ہے اس اکانومی کو خراب کرنے میں، اور خاص طور پہ جب فیٹف کا معاملہ آ رہا تھا تو اسحاق ڈار صاحب کو ہی کہا گیا تھا کہ جناب یہ کالعدم تنظیموں کے بارے میں کچھ کر لیں، لیکن ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم سیاسی نقصان نہیں اٹھا سکتے ان تنظیموں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ڈاؤن لیکس بھی آ گئی تھی۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا وزن بھی اب اس پلڑے میں آنا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن کون اٹھاتا ہے۔ آگے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کا معاملہ۔ پرویز مشرف صاحب کو ایک بڑی گفتگو شروع کروائی گئی، پرویز مشرف صاحب کی وطن واپسی کے لیے ایک گفتگو شروع کروائی گئی، اور اس کا مقصد آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی صلح کروانا تھا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بڑے ہی نرم دل ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے دل سے قدورتیں نکال دی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ ٹویٹ کرتے ہیں، پھر مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، اور اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرنے کہا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب جب یہ ان کی صلح ہو جائے تو پرویز مشرف صاحب
ایک جہاز میں آئیں اور اگلے جہاز میں نواز شریف صاحب آ جائیں. اور پرویز مشرف صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا ان کی فیملی کو, تو انہوں نے جب یہ پتہ چلا کہ جناب یہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے معذرت کر لی. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کو تو کم از کم معاف نہیں کر سکتے, جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہی تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک جلا وطنی کی زندگی انہیں گزارنا پڑی. اور اس حالت میں پہنچانے والے ہی یہ 2 پارٹیاں ہیں, 2 خاندان ہیں, تو کس طریقے سے ممکن ہے. لہٰذا انہوں نے یہ سارے کا سارا پلان فلاپ. تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی رک گئی ہے, اور پرویز مشرف صاحب نے ایسا کوئی اقدام کرنے سے معذرت کر لی ان کی فیملی کی طرف سے بھی کہ جناب اس کو اس طریقے سے دیا جائے کہ ایسا شو ہو. پرویز مشرف صاحب نے بھی معاف کر دیا, اور پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب نے معاف کر دیا, اور اسی چکر میں نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں. تو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. اور دوسری یہ کہ اس کمپنی کا جو بوجھ ہے وہ جی کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ کل اسٹاک ایکسچینج جو ہے جس سے برے طریقے سے کریش کر گئی, سپر ٹیکس لگایا گیا, اور $7 ارب پہلے ڈوب چکا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. اس کا حجم, اس کا والیوم کم ہو چکا ہے $42 ارب سے $35 ارب پہ, اور کل 2000 پوائنٹ سے زیادہ یہ مارکیٹ گری, اسٹاک ایکسچینج گرا, اور اتنا گرا کہ لین دین روکنا پڑا. اور کل اربوں روپیہ سرمایہ داروں کا, عام آدمی سے لے کے بڑے تگڑے لوگوں تک کے ڈوب گئے, اور صرف ایک اعلان کی وجہ سے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر اور ان کو بتائے بغیر کر دیا, اور 11:30 بجے کیا, اور 11:40 پہ اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی. بجلی جو ہے وہ ₹8 اگلے 3 مہینوں میں مزید ₹8 فی یونٹ تک بڑھ جائے گی جی. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ شدید ترین 6000 میگا واٹ شارٹ فال ہے. اس کے ساتھ ہی جو وزیر توانائی ہیں مصدق ملک صاحب, انہوں نے ایک خوشخبری دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ اور سردیوں میں گیس کا بحران جو ہے وہ آ رہا ہے, کیونکہ جولائی کے لیے 3 LNG جو تھے کنٹینر وہ نہیں بک کروائے جا سکے, نہیں خریدے جا سکے, اور اس لیے اس کا اثر جو ہے وہ سردیوں میں پڑے گا. لہٰذا گرمیوں میں آپ لوڈ شیڈنگ لیں اور سردیوں میں گیس شیڈنگ لیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جی. اور ساتھ ہی ساتھ اگلا جو کل ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے وہ پھر دوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہیں معاملات جی, اور یہ ہیں سارا کچھ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کھچڑی پک رہی ہے اور جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کا غریب آدمی, پاکستان میں مہنگائی کہاں جا رہی ہے. جبکہ جتنے بھی اچھے اقدام تھے ماضی کی حکومت کے, فلاحی اقدام, وہ سارے کے سارے ریورس ہوتے جا رہے ہیں, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں, پاکستان کے عوام سے ہے. اور کیا کیا ہو چکے ہیں جی. اس میں جو سستا پاکستان گھر سکیم تھی, نیا پاکستان جو گھر جو سبسڈائز ریٹوں پہ دیا جانا تھا, وہ پروگرام بند کر دیا گیا ہے. اب کسی کو سستا گھر نہیں ملے گا. اس کے تحت ہی 14,000 روپے جو ماہانہ احساس پروگرام کے تحت مل رہے تھے, وہ پروگرام بھی ختم کر دیا گیا ہے. ہیلتھ انشورنس کے سلسلے میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس مل رہی تھی, وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. تو جتنے بھی فلاحی کام تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں, اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں جا رہا, جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ ہی مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ مسلسل اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہا ہے. ڈالر کا ریٹ پھر اوپر جا رہا ہے. ایک دن 25 پیسے کم آیا تو کہتے ہیں جی ڈالر کم ہو گیا, لیکن وہ مزید اوپر جا رہا ہے. تو یہ ہیں ساری صورتحال. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.